السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ ٹھیک ہے، اللہ ہم سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ تو میری پیاری بہنوں کو پتہ ہے کہ ہم پڑھے ہیں سورہ جو ہے آل عمران، جس کی آج انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جو سبق نمبر ہے ہمارے پاس 21 ہے، آیات 190 تا 194 ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک فی میں خلق کی پیدائش میں، السماواتی آسمان کی، والارضی اور زمین کی، واختلافی اور آنے جانے میں یا اختلاف میں، اللیلی رات کے، والنہاری اور دن کے، دن اور رات کے ہیر پھیر میں، لا ضرور آیاتن نشانیاں ہیں، لی واسطے، اولی الباب عقل والوں کے لیے، اہل عقل کے لیے، ان فی خلق السماوات والارض بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار رات اور دن کے آنے جانے میں، لا آیات لی اولی الالباب بے شک اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ غور و خوض کی جو ہے وہ دعوت دے رہے ہیں کہ اہل عقل کون ہے؟ وہ جو دھیان کریں کہ یہ آسمان کیسے پیدا ہو گیا، یہ زمین کیسے پیدا ہوگی۔ زمین سورج کے گرد چکر لگا رہی ہے، سورج اپنے مستقل مزاج کی طرف چل رہا ہے، چاند ہمارے سیاروں کے گرد چکر لگا رہے ہیں، کوئی بھول چک نہیں ہوتی، کوئی ذرا آگے پیچھے نہیں ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل یہ فرض کر لیا جی یہ سب کچھ حادثاتی ہے، خود ہو رہا ہے، تو حادثاتی طور پر کتنی چیزیں تباہ و برباد ہو چکی ہوتی، اب تک تو ہر چیز ملیا میٹ ہو چکی ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ زبردست علم والا ہے جو انہیں حکم دیا ہوا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ سورہ یاسین میں فرماتا ہے لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، نہ سورج چاند کو پکڑ سکتا ہے اور نہ رات دن پر سبقت یا رات دن پر سبقت لے سکتی ہے۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ہر کوئی اپنے مدار میں ہے، ہر کوئی اپنے مقرر کردہ رستے کے اوپر چل رہا ہے، کیونکہ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ حکم ہے اس زبردست علم والے کا۔ تو اللہ کرے آسمان میں زمین میں نشانیاں ہیں اہل عقل کے لیے، وہ غور کریں یہ آسمان بغیر ستونوں کے کیسے کھڑا ہے، 7 آسمان ہے، اس آسمان کے اوپر جو ہے ہمیں رات اور دن کا تعین ہوتا ہے، سورج نکلتا ہے، پھر اس کے سائے جو ہوتے ہیں اس کے اکارڈنگ ہم لوگ وقت معلوم کرتے ہیں۔ یہ گھڑیاں تو اب بنی، پہلے تو لوگ ایسے ہی معلوم کرتے تھے نا، سایہ کس طرف جا رہا ہے، کیا ٹائم ہوا ہے، سورج کدھر ہے، اور پھر رات اور زمین اور جو رات کا ٹائم ہوتا ہے اور اس وقت جو ستارے ہوتے ہیں، آسمان میں جو ستارے ہوتے ہیں اس کو دیکھیں نا، اس کے اکارڈنگ ہم لوگ جو ہیں وہ رستے معلوم کرتے ہیں۔ جہاں پہ نیٹ ورک سروس بالکل بلاک ہو جاتی ہے وہاں پہ ستارے ہمیں بتاتے ہیں کس سمت پہ ہیں، کہاں جانا ہے، کیا وقت ہوا ہے، کون سا پہر ہوا ہے۔ اور جیسے اللہ تعالیٰ نے سورج جو چاند ہے اس کو ہمارے لیے وقت مقرر کرنے کا جو ہے وہ ذریعہ بنا دیا، حتی عاد کالعرجون القدیم، یہاں تک کہ وہ یہاں ایسے ہو جاتا ہے جیسے کھجور کی پرانی ڈال، یعنی پورا مہینہ اس کا سرکل چلتا ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں، ہم ڈیٹیں فکس کر سکتے ہیں، کتنا آسان طریقہ ہے کہ ہم چاند کے ذریعے قمری مہینہ جو ہے وہ پورا کا پورا جو ہے وہ اس کو سیٹل کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی بے شمار وہ خوبیاں جو ہماری نظروں سے ہمیں سمجھ نہیں آتی بیان کرنے میں، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، کیسے مردہ زمین میں سے پھل پودے اناج اگتا ہے، اور کیسے ایک آبی چکر چلتا ہے، اور کیسے یہ زمین جو ہے وہ ٹھہری ہوئی ہے کیونکہ اللہ نے اس کے اوپر پہاڑ رکھے ہوئے ہیں، ورنہ یہ ڈولنے لگے ہمیں لے کے زلزلے آنا شروع ہو جائیں۔ تو بڑی ہی وسیع اس کی رینج ہے۔ اللہ کہتا ہے بے شک زمین اور آسمان کی پیدائش میں اور واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے آنے جانے میں، کبھی ہم نے سوچا ہے کہ اگر رات نہ آئے سدا دن ہی رہے تو ہمارا کیا حال ہو؟ بچوں والی ماؤں سے پوچھو جو تھک جاتی ہیں، شکر کرتی ہیں رات کا اندھیرا پڑا ہے تو اب ان کو بھی دھوکڑی سکون محسوس ہوگا۔ وہ جو سارا دن مزدوری کرنے والے، سارا دن دفتروں کے میں کھپنے والے لوگ ہیں، سارا دن بزی رہنے والے ہیں، اللہ نے ایک رات دے دی، ایک وقت مقرر کر دیا، یہ تمہارے سکون کا ٹائم ہے، یہ تمہارے سونے کا وقت ہے، یہ تمہارے اٹھنے کا وقت ہے، یہ ٹائم پیریڈ اللہ نے ہمیں بنا دیا، رات کو پردے کا وقت بنا دیا۔ کتنی چیزیں جو پردے میں ہوتی ہیں، دن کی کتنی چیزیں ہیں، اب مزدوری کرنی ہے ساری، فار ایگزامپل ساری عمر کے لیے ہمارے اوپر رات چھا جائے تو کیا کریں، کام کیسے کریں، کتنی ٹارچ جلائیں گے، کتنی روشنیاں کریں گے، سورج نہ نکلے تو کیا کریں گے۔ تو بے شک واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے آنے جانے میں، آیات ضرور نشانیاں ہیں، اولی الالباب اہل عقل کے لیے۔ یہ وہ باتیں تھیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوچنے کے لیے
تو بس یہی وہ چیز تھی جو غار ثور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جاتی تھی. آپ اپنا کھانا لے جاتے کتنے کتنے دن کا ساتھ, وہاں پہ جا کے بیٹھ کے تدبر کرتے, غور و فکر کرتے کہ یہ جو سب کچھ چل رہا ہے, یہ آسمان ہے, یہ زمین ہے, اس کے نظام کائنات جو چل رہا ہے, رات آتی ہے, دن آتا ہے, اس کے پیچھے ضرور کوئی بہت بڑی ہستی ہے. یہ لوگ جن کو ان کا مالک بنائے بیٹھے ہیں, یہ بت جن کو پوجتے ہیں, یہ تماشے جنہوں نے لگائے ہوئے ہیں, در حقیقت اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے بت کسی کام کے نہیں ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے اوپر تدبر کیا کرتے اور مہینوں کیا کرتے, بہت سوچ بچار کیا کرتے, یہاں تک کہ ایک دن اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیج دیا اقرأ بسم ربک الذی خلق کے ساتھ. تو اہل عقل کے لیے ان میں نشانیاں ہیں, وہ ضرور سوچتے ہیں, وہ غور کرتے ہیں. اور آگے اللہ کرے الذین, وہ لوگ یذکرون اللہ, جو یاد کرتے ہیں اللہ کو, قیاماً, کھڑے ہو کر, وقعوداً, اور بیٹھ کر, وعلا, اور پر جنوبہم, اپنے کروٹوں کے بل, یعنی لیٹ کر, وہ یتفکرون, اور غور و فکر کرتے ہیں, فی میں, خلق السماوات والارض, آسمان اور زمین کی پیدائش میں. اور ربنا, ہمارے رب, ما, نہیں, خلقتا, تو نے پیدا کیا, ہذا, یہ باطل, یہ باطل, اللہ یہ سب کچھ تو نے باطل پیدا نہیں کیا ہے, سبحانہ کا, تو پاک ہے, فقینا, پس ہمیں بچا لے, عذاب النار, آگ کے عذاب سے. تو ان لوگوں کی, اہل عقل کی اللہ تعالیٰ صفت بیان کر رہا ہے, وہ یاد کرتے ہیں اللہ کو کھڑے بیٹھے کروٹوں کے بل, یعنی جب سو رہے ہوتے ہیں, کروٹیں بدلتے ہیں, تو اٹھتے, جاگتے, بیٹھتے, جب وہ سو رہتے ہیں تب بھی ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے, ہمارا اللہ پاک ہے جس نے ہمیں پیدا کیا, جس کے لیے ہم یہاں پہ آئیں. اللہ کی ہی جو تسبیح ہوتی ہے ان کے زبان پہ ہوتی ہے, رات کو اگر آنکھ کھلتی ہے تو بھی ان کی ہی تسبیح ہوتی ہے, اور جب وہ صبح اٹھتے ہیں تو بھی ان کے ہونٹوں پر اللہ کی ہی تسبیح ہوتی ہے. یہ اللہ کے خاص بندے ہیں, یہ غور و فکر کرنے والے اہل عقل, اللہ ان کو کہہ رہا ہے. کھڑے بیٹھے, کھڑے کیسے, اس کو ہم نماز کی حالت بھی کہہ سکتے ہیں, کھڑے بیٹھے, لیکن لیٹنے والی نماز کی حالت نہیں ہے, وہ اپنے بستر کی حالت ہے. رات کو اللہ کو یاد کرنے والے, تہجد گزار لوگ, یا ویسے اللہ کا نام لینے والے, اور وہ جو نماز میں اللہ کو یاد کرتے ہیں, سجدوں میں اللہ کو یاد کرتے ہیں. یہاں پہ اللہ نے کہا قیاماً, کھڑے, وقعوداً, اور بیٹھ کر, یعنی زندگی کے تمام معمولات میں, عام اپنی روٹین لائف میں ان کا کلمہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے, ہمارا اللہ ایک ہے, لا الہ الا اللہ. اس اللہ نے ہر چیز ہمارے لیے بنائی ہے, اور وہ غور و فکر کرتے ہیں فی خلق السماوات والارض, زمین اور آسمان کی پیدائش میں, اور ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے, ربنا ما خلقت ھذا باطلا, اللہ یہ سب تو نے ایسے نہیں بنایا. یعنی عقل مند بندہ یہ سوچتا نا, اتنی بڑی زمین آسمان, اتنے بڑے انتظامات, ہر چیز سیٹل کی گئی ہے, یوں ہی کھیلنے کے لیے نہیں بنائی گئی ہے, بے فائدہ نہیں ہے کہ اللہ نے یوں ہی عوام چھوڑ دی ہے, یہ حادثاتی طور پہ بن گئی ہے اور خود ہی ختم ہو جائے گا, سب کچھ ختم ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے. اہل عقل یہ سوچتے ہیں کہ یہ سارا کچھ ایسے نہیں بنا ہوا ہے, اس کے پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی راز ہے. تو اس بات کو وہ مانتے ہیں, ربنا ما خلقت ھذا باطلا, اللہ یہ تو نے ایسے نہیں بنایا سب کچھ, تو پاک ہے, فقنا عذاب النار, بس تو پاک ہے, تو نے جس چیز کے لیے دنیا بنائی ہے اس کے لیے ہمیں بھیجا, اور بے شک ہمیں تیری طرف پلٹ کے جانا ہے. تو جب ذہن میں یہ کنسیپٹ ہو جاتا ہے تو خود بخود ہی منہ سے نکلتا ہے, فقنا عذاب النار, اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لینا, کیونکہ اللہ کے وعدے سارے ہی سچے ہیں. ربنا, ہمارے رب, انا کا, بے شک تو من, جس کو تدخل النار, تو داخل کرے گا, النار, آگ میں, اے ہمارے رب جسے تو آگ میں داخل کرے گا, فقد, پس بے شک, اخذیتہ, کیا کیا, اسے تو نے رسوا کیا, اللہ جسے تو آگ میں ڈالے گا بے شک تو نے اسے رسوا کیا. وما, اور نہیں, للظالمین, ظالموں کے لیے, من انصار, کوئی مددگار نہیں ہوگا, اور جو ظالم لوگ ہیں ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. ربنا, ہے ہمارے رب, اننا, بے شک ہم نے, سمعنا, سنا, منادین, ایک پکارنے والا, منادی پکارنے والا, منادی کرنے والا, پکارنے والا, ینادی پکار رہا تھا, للایمان, ایمان کے لیے. اے ہمارے رب, ہم نے سنا کہ کوئی پکارنے والا, منادی کرنے والا, ایمان کی طرف, اسلام کی طرف ہمیں دعوت دے رہا تھا, ان آمنو, کہ ایمان لے آؤ, بربکم, اپنے رب پر, فآمنا, پس ہم ایمان لے آئے. یہ اہل عقل, اہل ایمان کا ہے کہ جب انہیں کوئی اللہ کے راستے کی طرف بلاتا ہے تو لبیک کہتے ہیں, یہ نہیں کہتے تینوں باتا پتا, سانو ہی بڑا پتا ہے. آپ نے دیکھا نہیں کتنے لوگوں کو, ان کو کوئی چیز بتائی جائے تو آگے کہتے ہیں سانو, اسی بھی بڑا اسلام جاننے ہیں, سانو خود بڑا پتہ ہے. اگر میں نے, میرا ذاتی تجربہ ہے, میں نے ایک دو کو منع کیا, شاید زیادہ کو, کہ یا آپ رات میں ڈھولک رکھ کے بیٹھ جاتی ہیں, ناچ گانا کرتی ہیں, تو یہ اللہ تعالیٰ کو سخت پسند ہے, تو آگے سے کہتی ہیں ایسی نمازاں پڑھ کے بیٹھے ہیں. یعنی تم زیادہ سیانی نہیں ہو, ہمیں بھی سارا کچھ پتہ ہے. تو جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں,
اللہ جب ہمیں کسی نے ایمان کی طرف پکارا تو ہم اپنے رب پہ ایمان لائے، ہم نے اپنے رب کی بات قبول کری، فآمنا پس ہم ایمان لائے، ہم نے مانا کہ ہاں یہ ہمارے رب کی بات ہے۔ ربنا ہے ہمارے رب، فاغفر لنا پس تو ہمیں بخش دے، ذنوبنا ہمارے گناہوں کو، وکفر اور دور کر دے، عنا ہم سے، سیئاتنا ہماری برائیوں کو۔ اللہ ہم سے ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے۔ برائیاں کیسے دور ہوتی ہیں؟ اللہ کہتا ہے جب کوئی توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام برائیوں کو اچھائیوں میں بدل دیتا ہے۔ یوں سمجھے کسی رجسٹر پر کسی کی برائیاں لکھی ہوئی تھیں، لیکن جب اس نے کہا کہ اللہ میں معافی مانگتا ہوں، مجھ سے وہ سارے گناہ ہو گئے، شدید پشیمان ہو، سچ میں توبہ کرے، اپنے دل میں شرمندہ ہو کہ میں نے یہ سب کچھ کر لیا ہے، اس پر آنسو بہائے، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ سارے رجسٹر میں جو گناہ لکھے ہوتے ہیں سارے کے سارے نیکیوں میں بدل جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اور اگر کوئی بندہ نیکیاں کرنے کے بعد برائیاں کرنا شروع ہو جائے تو اس کی نیکیاں برائیوں میں نہیں بدلتی، بلکہ وہ نیکیاں ہی رہتی ہیں۔ اب اس سے بڑا اللہ بندوں پہ کیا احسان کرے؟ تو یہ مومنوں کی بڑی پیاری دعا ہے، انشاءاللہ ہم سب نے یاد کرنی ہے۔ ربنا واغفر لنا ذنوبنا، اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، وکفر عنا سیئاتنا، ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے، وتوفنا اور ہمیں اٹھا لے، مع الابرار نیکوں کے ساتھ۔ توفنا فوت ہونے کو کہتے ہیں، یعنی ہماری جب جان نکلے ہم تیرے پاس آئیں تو مع الابرار ہم نیکوں کاروں کے ساتھ ہوں۔ اللہ ہمارا حشر نیکوں کاروں کے ساتھ کریں، آمین ثم آمین۔ ربنا ہمارا رب، وآتنا اور دے ہمیں، ماں جو وعدتنا جو تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے، اللہ پر رسولی کا اپنے رسولوں سے، اللہ ہمیں وہ عطا فرما جو تو نے اپنے پیغمبروں سے وعدہ کیا ہے کہ جو نیکیاں کرے گا، جو توبہ کرے گا وہ نیکوکاروں کے ساتھ اٹھے گا۔ ولا اور نہ تخزینا، ہمیں رسوا کرنا یوم القیامت، قیامت والے دن، اللہ قیامت والے دن ہمیں رسوا نہ کرنا، انکا بے شک تو لا نہیں تخلف المیعاد، تخلف خلاف کرتا، المیعاد وعدے کے، بے شک تو جو وعدہ کر لے اس کے خلاف نہیں کرتا۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے نا کہ جو نیک کام کریں گے، صالح کام کریں گے، میں انہیں دنیا میں بھی پاکیزہ زندگی بسر کرواؤں گا، آخرت بھی ان کی نیک و صالحین کے ساتھ ہوگی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو بس نیک بندوں کا اس طرح کہنا ہے، ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک، اللہ جو تو پیغمبروں سے نے وعدہ کیا تھا نا تو نے کہ جو میرے بندے توبہ کریں گے، سیدھے راستے پہ چلیں گے تو میں ان کو معاف کر دوں گا، تو اللہ وہ وعدہ پورا کرنا۔ ولا تخزینا یوم القیامت، اللہ ہمیں قیامت والے دن رسوا نہ کرنا، انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو وعدے پورے کرنے والا ہے۔ آمین ثم آمین۔ بہت ہی خوبصورت دعا ہے، سارے یاد بھی کیجیے گا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ ٹھیک ہے، اللہ ہم سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ تو میری پیاری بہنوں کو پتہ ہے کہ ہم پڑھے ہیں سورہ جو ہے آل عمران، جس کی آج انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جو سبق نمبر ہے ہمارے پاس 21 ہے، آیات 190 تا 194 ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان بے شک فی میں، خلق کی پیدائش میں، السماواتی آسمان کی، والارضی اور زمین کی، واختلافی اور آنے جانے میں یا اختلاف میں، اللیلی رات کے، والنہاری اور دن کے، دن اور رات کے ہیر پھیر میں، لا ضرور، آیاتن نشانیاں ہیں، لی واسطے، اولی الباب عقل والوں کے لیے، اہل عقل کے لیے، ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے آنے جانے میں، لا آیات